اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ السلام۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مقدس میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر رہ کر آپ کی جتنی بھی عمر ہے اس میں آپ نے زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ تو فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، کیا انسان دنیا میں ایسے زندگی گزار گویا کہ تو ایک مسافر ہے، یعنی کہ زندگی ایک سفر ہے، اس کو مسافر کی طرح گزاریے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان سفر کرتا ہے تو سفر کے اندر اس کا مقصود سفر کے ایک ایک قدم سے اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، یعنی کہ راستے کی مشکلات اگر آئیں تو اس کو پریشانی نہیں آتی، راستے کے اندر اگر کوئی رونقیں ہوں، بہاریں ہوں، خوشیاں ہوں تو ان خوشیوں کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے گھر تک، اپنی منزل تک پہنچنا۔ تو فرمایا مسلمان آدمی کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک پل میں آخرت پر نظر رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسافر آدمی جس طرح سفر کر رہا ہوتا ہے تو راستے میں اگر کہیں پر کوئی چھوٹا سا قیام کرنا پڑے تو اس قیام میں وہ گھر نہیں بناتا، محلات قائم نہیں کرتا، وہاں پر اپنا کوئی مستقل کاروبار شروع نہیں کر دیتا، بلکہ راستے میں کہیں پر بھی کوئی سونے کی جگہ ملے تو وہاں پر سو جاتا ہے، کھانے کی جو چیز ملے وہاں پر اپنی ضرورت سمجھ کے اس کو کھا لیتا ہے۔ اگر وہاں پر زیادہ مشکلات ہوں تو ایک جھونپڑی نما چھوٹی سی جگہ بنا لیتا ہے تاکہ میرا یہ عارضی چھوٹا سا وقت گزر سکے۔ تو اسی طرح مسلمان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے محلات کو اپنا منزل مقصود سمجھ کر، اپنا حقیقی مقصد سمجھ کر زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اصل مقصد اس کا آخرت ہوتی ہے، دنیا کی لذات اس کا مقصد نہیں ہوتی۔ اور مومن کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کو حقیقت سمجھے، کیونکہ اگر کافر دنیاوی جاہ و جلال اور دنیاوی کاروبار، مال و متاع کو اپنا حقیقی مقصد سمجھے تو پھر تو عقل کو بات سمجھ آتی ہے، پھر تو کوئی ذہن تسلیم کرتا ہے، کیونکہ کافر کا یہ مسلک ہے، اس کا یہ ذہن ہے، عقیدہ ہے کہ آخرت نہیں ہے، سارا کچھ یہی دنیا ہے، دنیا کے اندر جو کمایا، جو کھایا، جو پیا، بس یہاں پر ہی رہنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو وہ تو دنیا کو اپنا مقصد سمجھے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک انسان جس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں کچھ وقت کے لیے ایک آزمائش کے لیے آیا ہوں، ایک امتحان کے لیے آیا ہوں، دن قیامت کے میرے دنیا والے اس امتحان کا رزلٹ اور نتیجہ نکلے گا، تو پھر وہ اس مقصد کو، اس دنیا کو اپنا حقیقی مقصد نہیں سمجھتا۔ دنیا ایسے ہے جیسا کہ انسان پل سے گزر رہا ہو، یعنی کہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، انسان اس پل سے گزر کر اپنی منزل اور آخرت تک پہنچتا ہے۔ تو پل ہر کوئی سمجھتا ہے کہ پل کے اوپر کوئی گھر نہیں بناتا، کوئی وہاں پر اپنا کاروبار شروع نہیں کر دیتا، بلکہ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ پل صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ یہاں سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچا جائے۔ تو دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا ایک پل ہے، اس دنیا سے گزر کر آدمی اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی مطلقاً دنیا کمانے سے یا دنیا کے اندر کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا گیا کہ آپ بالکل دنیا کے کاروبار کو، دنیا کے پیسے کو چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، بلکہ فرمایا دنیا کا کاروبار کرو، دنیا کماؤ، لیکن اتنی نہ کماؤ کہ فترغبوا فی الدنیا، کہ تم دنیا کے اندر ہی مشغول ہو جاؤ، بلکہ دنیا کو اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی مقصد حقیقی کے لیے معاون اور مومن سمجھ کر دنیا کماؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔